محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کا رکوع نمبر 13 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 19 انشاءاللہ آج میں شروع کروں گا حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا۔ عدل کا مطلب ہر چیز میں اعتدال کا، بیلنس قائم کرنے کا، والاحسان اور اچھا سلوک کرنے کا، وایتاء ذی القربہ، ذی القربہ قرابت داروں کو دینے کا، ایتاء کا مطلب دینا، وینہی عن الفحشاء اور روکتا ہے کھلی برائی سے۔ فحشا کہتے ہیں جو بالکل انسان کی نیچر جس چیز کو مانتی نہیں ہے، نیچر کہہ دیتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو شریعت کے بتانے سے ضروری نہیں ہے کہ پتہ چلیں، بلکہ انسان کی نیچر ہی اس کو کہہ دے، جیسے بے لباس گھومنا یا زنا کرنا، یہ سب چیزیں انسان کے مزاج میں اللہ نے ڈال دی ہیں، ان کو برا سمجھتا ہے۔ کھلا گناہ کرنا، کھلے عام، اس کو بھی فحشا کہتے ہیں۔ تو ینہی عن الفحشاء والمنکر، منکر ایک عام گناہ، کوئی بھی گناہ ہو، اور فحشا کھلے عام گناہ کرنا، اور اللہ روکتا ہے کھلے عام گناہ سے، والمنکر اور مطلق گناہ سے، یعنی کوئی بھی گناہ ہو، والبغی اور ظلم سے، یعظکم وعظ یعظ، اصل میں تھا یوعظ، اللہ تمہیں وعظ کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اوفو اصل میں تھا اوفیو، اکرمو کی طرح، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، اذا عاہدتم، جب تم عہد کرو، ضاربتم کی طرح، عاہد یعاہد معاہدۃ، ولا تنقصوا الایمان، تنقضوا الایمان، نقض ینقض کا معنی توڑنا، نقیض کہتے ہیں نا اپوزٹ کو، کسی چیز کی ضد کو، تو ولا تنقضوا الایمان، اور قسموں کو مت توڑو، یمین قسم کو کہتے ہیں، ایمان اس کی جمع، بعد توکیدہا، اکد یؤکد تأکیدن اور توکیدن ایک ہی مطلب ہے، یہ حمزہ ہی واو ہی حمزہ سے تبدیل ہوتا ہے، تو اس کا معنی مؤکد کرنا، کہتے ہیں نا بڑی تاکید سے یہ بات میں نے آپ کو کہی ہے، اصل میں توکید تھا، تسبیح کی طرح، باب تفعیل۔ تو قسموں کو مت توڑو بعد توکیدہا، ان قسموں کو مؤکد کرنے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ تم بنا چکے تھے اللہ کو اس پر کفیل۔ کفیل کا مطلب ہوتا ہے یہاں، کفیل اصل میں تو کہتے ہیں جو کسی کا ذمہ دار ہو جائے، لیکن جو بھی کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا تو پھر وہ اس سے چمٹا رہتا ہے، اس کی نگرانی بھی کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا میں اس کی طرف سے کفیل ہوں، یہ پیسے نہیں دے گا تو میں دے دوں گا، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو اب جب آپ کفالت لیتے ہیں تو پھر آپ نگرانی بھی کرتے ہیں، تو یہاں مراد ہے یعنی اللہ کو تم نے گویا گواہ بنا لیا، اس کے اوپر نگران بنا لیا ہے۔ جب انسان قسم کھاتا ہے نا تو اکثر و بیشتر اللہ کا نام لے کے اللہ کو ہم گواہ بنا لیتے ہیں کہ اب اس پر اللہ گواہ ہے۔ تو قسموں کو مت توڑو، قسموں کو کی تاکید کے بعد، تاکید کا کیا مطلب ہے تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گا میں، قسموں کی تاکید کے بعد قسموں کو مت توڑو جبکہ تم اللہ کو اس پر گواہ بھی بنا چکے ہو، اللہ کو اس پہ ذمہ دار بھی بنا چکے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتے ہیں تو جو کچھ تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ، کلتی اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا، نقضا ابھی بتایا میں نے توڑنا، تو جس نے توڑ ڈالا غزلہا اپنے بنے ہوئے کو۔ غزل کہتے ہیں جو عورتیں جیسے پہلے سویٹر وغیرہ بنتی تھی نا، تانے بانے ملا کے کپڑا تیار کرنا، تو اس کو غزل کہا جاتا ہے، یعنی غزل کو بھی غزل شاید اس لیے کہتے ہیں جو شاعری کی زبان میں، اس میں بھی اشعار جوڑے جاتے ہیں، تو تانا بانا جوڑ کے جو پورے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، سویٹر بنے جاتے ہیں، تو اس بنی ہوئی چیز کو غزل کہا جاتا ہے۔ اور اس عورت کی طرح مت بن جاؤ، التی نقضت غزلہا، جو اپنی بنی ہوئی چیز کو توڑ ڈالتی ہے، من بعد قوت کے بعد، یعنی بڑی مضبوطی سے بنانے کے بعد، یعنی ایک دفعہ قوت کے بعد ایک قوت استعمال ہوئی اور بڑی مضبوط قسم کی اس نے سویٹر بنایا یا کوئی کپڑا بنایا، تو پھر وہ اس کو خود ہی توڑ ڈالتی ہے، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ نکس جو تانے بانے ملے ہوئے ہوتے ہیں نا، جب وہ آپ پھاڑ ڈالتے ہیں تو جو ٹکڑے ہیں ان کو نکس، انکاس اس کی جمع، تو اس یعنی بنے ہوئے کو ختم کر دینا۔ تو
آسان ترجمہ کیا ہوگا؟ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے بنے ہوئے کپڑے کو قوت سے بننے کے بعد توڑ ڈالتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. انکاسا کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یعنی سویٹر تیار کیا اتنی محنت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اور پھر اس کو پھاڑ کے دوبارہ ساری محنت ضائع کر دی. تو ایسا مت کیا کرو. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کہ تم بناتے ہو اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ. دخل کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو باہر سے داخل ہوتی ہے. تو کسی بھی سوسائٹی میں جو فساد داخل ہوتا ہے نا، اس کو بھی دخل کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، بھائی تم کیوں دخل اندازی کر رہے ہو. تو دخل اندازی اچھی چیز میں بھی ہوتی ہے، برے طریقے سے بھی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر کوئی نیگیٹو طریقے سے آپ کی سوسائٹی میں گھس رہا ہو یا دخل کر رہا ہو تو اس کو ایسے موقع پہ دخل اندازی کا لفظ کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہمارے معاملات میں دخیل بن رہا ہے، کیوں دخل اندازی کر رہا ہے. تو اس لیے اس کا جو حاصل ترجمہ ہے فساد سے کیا جاتا ہے کہ تم اپنی قسموں کو نہ ٹھہراؤ دخلم بینکم، آپس میں فساد کا ذریعہ، یعنی دخل باہر سے آنے والی چیز جو اکثر فساد ہی ہوتا ہے. تو اس لیے دخل سے مراد یہاں فساد ہے. تو ہم اس کا اردو میں جو ترجمہ کریں گے فساد سے کریں گے کہ اپنی قسموں کو آپس میں، یعنی بینکم کا مطلب آپس میں دخل کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ایک امت ہے اربا. اربا یہ اس میں تفضیل ہے. ربا کسے کہتے ہیں؟ اضافے کو، بڑھوتری کو. ربا میں نے کئی بار اس لفظ کو ڈیفائن کیا نا، ربوا اونچی جگہ کو کہتے ہیں. تو اربا یہ ازربو کی طرح ہے. ازربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا. اربیو تھا اصل میں، بلکہ اربوو پھر اربیو بنا. تو اس کا معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ترقی کرنے والی یا زیادہ اضافہ کرنے والی. تو زیادہ بڑی ہوئی قوم یا زیادہ طاقتور قوم، یعنی کسی بھی صفت میں جو بڑی ہوئی قوم ہوگی اس کو کہا جائے گا یہ اربا ہے اس سے. یعنی ایک قوم زیادہ طاقتور ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ والی قوم اربا ہے، کیونکہ کمپیریٹیو ڈگری ہے نا، اربا ہے من ہذا، اس سے، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو یا جسمانی لحاظ سے ہو. تو اب سمجھیں اس آیت کو. ان تکون امتن، کہ ہے ایک امت، ہی اربا وہ زیادہ طاقتور ہے، من امتن ایک دوسری امت سے. کیا مطلب؟ اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ اس بیس پہ کہ ایک امت دوسری امت سے زیادہ طاقتور ہے، ایک قوم دوسری قوم سے زیادہ طاقتور ہے. تو اس بیس پہ اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. انما یبلوکم اللہ بی، اللہ تو صرف آزماتا ہے تمہیں. بلا یبلو کا معنی آزمانا، بھی اس امت کے ذریعے. یعنی ایک امت اگر پاورفل ہے تو اس کی بیس پہ قسموں کے ذریعے فساد نہ کرو. اللہ تو تمہیں صرف اس کے ذریعے ایک، یعنی امت کے طاقتور ہونے سے اللہ تو صرف تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اس کی طاقت دیکھ کے فساد کرتے ہو یا شریعت پہ قائم رہتے ہو. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور ضرور بھی ضرور اللہ بیان کر دے گا تمہارے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اس چیز میں جس میں تم اختلاف کر رہے تھے. ان مضامین کو اللہ بیان کر دے گا، حق بیان کر دے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ بنا دیتا تم کو ایک ہی امت، سب کو نیک بنا دیتا. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ چاہتا ہے جس کو گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ، اور ضرور بھی ضرور تم سے سوال کیا جائے گا. عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور مت ٹھہراؤ اپنی قسموں کو، دَخَلًا بَيْنَكُمْ، آپس میں فساد کا ذریعہ. فَتَزِلَّ قَدَمٌ، کہ پھر پھسل جائیں گے قدم. زَلَّ يَزِلُّ، اس کا معنی پھسلنا. میں نے کئی بار بتایا نا، ذال سے جب ہو ذَلَّ يَذِلُّ، اس کا معنی ذلیل ہونا، رسوا ہونا یا مسخر ہونا. اور ایک ہے ذَلَّ يَذِلُّ ذا سے، اس کا معنی ہے پھسلنا. ایک ہے غا سے، غَلَّ يَغَلُّ، اس کا معنی سائے میں آنا یا مسلسل سارا دن کسی کام میں مشغول رہنا. اور ایک ہے ضاد سے، ضَلَّ يَضِلُّ، اس کا معنی گمراہ ہونا. تو فَتَزِلَّ قَدَمٌ، تو پھر قدم زائل ہو جائیں گے، پھسل جائیں گے. بعد ثبوتہا، جمنے کے بعد، ان قدموں کے جمنے کے بعد. ثبوت کا معنی جمنا، یعنی تم قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ
اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ قدم قائم ہونے کے بعد بھی اکھڑ جائیں گے۔ وَتَذُوقُ السُّوءَ اور پھر تم چکھو گے، ذائقہ سے نکلا ہے، ذاقہ یذوق چکھنا، اور تم پھر چکھو گے سوء برا، یعنی برائی کو چکھو گے، کیا مطلب؟ عذاب کو چکھو گے، بما صددتم عن سبیل اللہ، اس لیے کہ تم نے روکا تھا اللہ کے راستے سے۔ صد یصد کا معنی روکنا، صددتم ضربتم کی طرح۔ تفسیر میں انشاءاللہ بہت کلیئر ہو جائیں گی یہ آیتیں۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور پھر تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اللہ کے عہد کے بدلے میں مت خریدو ثمنًا قلیلا، تھوڑا سا سامان، چند ٹکے۔ اللہ کا عہد توڑ کے جو تھوڑا سا تم فائدہ اٹھاتے ہو دنیا کا، تو یہ چند ٹکے ہیں، تو اللہ کے عہد کے بدلے میں یہ چند ٹکے مت خریدو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون اگر تم جانو۔ ما عندکم ینفد جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد وہ فنا ہو جائے گا، نفید ینفد کا معنی فنا ہونا۔ وما عند اللہ باق، اصل میں تھا باقی، باقیٌ، تو یا کو حذف کر دیا پھر باقین پڑھا جاتا ہے، اور حالت وقف میں باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا اور ہم ضرور بالضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کا اجر دیں گے، یعنی ان کے اجر بطور بدلہ دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو عمل وہ کیا کرتے تھے اس کے احسن، اس کا اچھا بدلہ دیں گے، یعنی ہم ان کو دیں گے اجر بدلے کے طور پر، جنہوں نے صبر کیا، جتنا عمل کیا اس کا اچھا بدلہ دیں گے، جتنا بدلہ بنتا ہے اتنا نہیں بلکہ اس سے زیادہ دیں گے ہم ان کو۔ من عمل صالحا جو بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر چاہے مرد ہو، او انسا یا عورت ہو، وہو مؤمن بشرطے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ تو ہم اس کو ضرور بالضرور زندگی دیں گے، حیات سے نکلا ہے، احیا یحیی احیاء زندگی دینا، نحیی ہم زندگی دیں گے، نحیینہ نون تاکید کے لیے، ہم اس کو ضرور بالضرور زندگی دیں گے، حیاتاً طیبتاً ایسی زندگی جو پاکیزہ ہوگی۔ میں نے بار بار بتایا طیب اس پاکیزگی کو کہتے ہیں جو اٹریکٹیو ہو، جس کی طرف طبیعت مائل ہو، یعنی جس کی طرف آپ کا دل مائل ہو۔ تو اس کا عام ترجمہ یہ بھی کیا گیا، آسان ترجمہ، کہ ہم اس کو مزیدار زندگی دیں گے، یعنی ایک مزیداری تو شراب کباب والی ہے نا، ناپاک مزیداری، ایک ہے تو جو طہارت کے نتیجے میں، پاکیزگی کے نتیجے میں اور اچھے عمل کے نتیجے میں جو ایک سکون ملتا ہے، تو پرسکون زندگی بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہم اس کو ایک مرغوب زندگی دیں گے، یہ سارے مطلب درست بنیں گے، طیبہ میں کے مفہوم میں یہ سب داخل ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم ضرور بالضرور ان کو بدلہ دیں گے، اجرہم ان کا اجر دیں گے، یعنی ان کو بدلے میں، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو عمل یہ کیا کرتے تھے اس کا اچھا بدلہ دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ پس جب آپ قرآن کی قرأت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کے ذریعے پناہ مانگو، استعاذہ پناہ طلب کرنا، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان سے جو کہ رجیم مرجوم ہے۔ میں نے مرجوم کا مطلب بتایا، رجم کہتے ہیں پتھر سے مارنا، تو رجیم کا مطلب مرجوم ہے، یعنی جس کو دھتکارا گیا ہو، تو جس کو ہم پتھر سے مارتے ہیں اس کا مطلب بہت ہی ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں نا۔ تو شیطان اللہ کی رحمت سے ایسے ہی دور ہوا ہے جیسے آپ کسی کو پتھروں سے مار کے اپنے گھر سے بھگا دیتے ہیں، تو ایسے اللہ کے دربار سے نکالا گیا ہے، تو مردود کہتے ہیں اس کو، رد کر دیا گیا، ریجیکٹڈ۔ تو فاستعذ باللہ آپ اللہ کی ذریعے پناہ مانگے، من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے، انہ بے شک یہ شیطان، لیس لہ سلطان اس کا کوئی سلطان نہیں ہے، زور نہیں ہے، سلطنت سے نکلا ہے، اس کا زور نہیں ہے، علی الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، انما سلطانہ بے شک اس کا زور تو صرف علی الذین ان لوگوں پر ہے، یتولونہ تولا دوست بنانا، جو صرف اس کو دوست بناتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو انہی پر شیطان کا زور چلتا ہے، توحید پرستوں پہ زور نہیں چلتا اور اللہ پہ توکل کرنے والوں پہ زور نہیں چلتا۔ یہ جناب لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس رکوع یعنی رکوع نمبر 13 اور 19 اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے رکوع میں
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن گواہ بن کے آئیں گے اور تمام پیغمبر اپنی امتوں کے خلاف گواہ بنیں گے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا اور اس بات کا تذکرہ ہوا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، قیامت کے دن کیسے اللہ کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اور پھر اس سے پچھلی والی آیت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن گواہ بنیں گے تو آپ گواہی کے اہل ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ قرآن کی تعلیم دی، اور قرآن میں ہم نے ہر چیز کو، جو بھی انسان کی ہدایت کے لیے ضروری چیزیں ہیں، ان کو کھول کھول کے بیان کر دیا، کیونکہ پچھلے رکوع کی آخری آیت کیا تھی؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، یعنی جو ضروری چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز کو کھول کھول کے اللہ نے ایکسپلین کیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ تو انہی بیانات میں سے اب ایک بیان شروع ہو رہا ہے کہ اللہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو قرآن کے ذریعے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ بڑی جامع آیت ہے، اسلام کا گویا ایک قسم کا خلاصہ ہے اس میں۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، قرآن کی تعلیمات سے ایک اہم تعلیم کیا ہے کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کہتے ہیں بیلنس کو۔ دیکھیں ہم جو اردو میں عدل کا ترجمہ کرتے ہیں نا، انصاف، تو یہ پورا پورا عدل کا ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ عربی میں عدل یہ ظلم کی ضد ہے، ظلم۔ تو ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو وہ حیثیت نہ دینا جس کا وہ مستحق ہے۔ تو کسی بھی چیز کو جب آپ وہ ویلیو نہیں دیتے جو اس کا رائٹ ہے تو یہ عمل ظلم کہلاتا ہے۔ جیسے شرک، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ بھی اپنے ساتھ بھی۔ اپنے ساتھ کیا ظلم ہے کہ آپ پر بھی حق ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں کہ آپ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا دیں۔ تو اگر آپ شرک کرتے ہیں تو اپنی جان کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ تو ظلم کر ہی رہے ہیں۔ اب دیکھیں حقیقت میں تو اللہ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا نا، اللہ تھوڑی مظلوم بن سکتا ہے، اللہ تو طاقتور ہے۔ لیکن جب آپ ظلم کا عربی میں جو مطلب بنتا ہے وہ سمجھیں گے تو پھر یہ ظلم اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ اللہ جس چیز کا اہل ہے اور جس چیز کا حقدار ہے وہ حق اللہ کو نہ دینا۔ تو اللہ حقدار اس بات کا ہے کہ جب وہ کائنات کا خالق ہے اور سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں تو عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تو ظلم کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ عدل یہ ظلم کی ضد ہے، تو ہر چیز کو اس کا حق دینا، تو یہ ظلم ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کو ہم جب سمجھتے ہیں نا تو اس کے اپوزٹ سے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کے اپوزٹ سے سمجھیں۔ عدل سمجھنا ہے تو ظلم سے سمجھیں آپ، اندھیرے کو سمجھنا ہے تو روشنی سے سمجھیں، کالا رنگ سمجھنا ہے تو وائٹ کلر سے سمجھیں آپ کے وائٹ کا اپوزٹ بلیک ہوتا ہے۔ تو غریب کو سمجھنا ہے تو امیر سے سمجھیں، اور امیر کو سمجھنا ہے تو غریب سے سمجھیں۔ یہ ایک دنیا کا ایک اصول ہے جسے کہ نظریہ اضافت کہتے ہیں نا، ہر چیز کسی چیز کی نسبت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو پستی کو سمجھنا ہے تو بلندی سے سمجھ میں آئے گی، کنجوسی کو سمجھنا ہے تو سخاوت سے سمجھ میں آئے گی، تو عدل سمجھنا ہے تو ظلم۔ تو ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو وہ رائٹ نہ دینا جس کا وہ مستحق ہے۔ تو اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں بیلنس پیدا کرو، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دو، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دو۔ تو ہر چیز میں بیلنس کیا ہے؟ یہی اسلام ہے۔ اسی کو اللہ نے سورہ سیقول السفہاء جو دوسرا پارہ ہے اس میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا، بیلنس امت، کہ ہر چیز میں اعتدال ہے۔ تو اسلام کے آپ تمام احکام کو اگر دیکھیں گے نا تو ہر چیز میں آپ کو بیلنس نظر آئے گا۔ اس پر میں چونکہ تفصیلی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اور یہ ہمارے تفسیر کے لیکچر میں زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا، میرے بیانات میں اس پہ بہت دفعہ میں نے اسلام کے حکام پر بیان کیا ہے کہ وراثت کے حکام میں، نکاح طلاق کے حکام میں، عبادت کے حکام میں، اور زکوٰۃ کے حکام میں، مالی عبادتیں ہوں، جسمانی عبادتیں ہوں، ہر چیز میں آپ کو بیلنس نظر آئے گا۔ اور اسلام کے علاوہ جتنی تحریکیں، جتنے مذاہب ہیں، آپ کو اس میں بے اعتدالی نظر آئے گی۔ کہیں ایسے اتنے حقوق نظر آئیں گے، جیسے عورت ہی کے حقوق دیکھ لیں، بعض سوسائٹیوں نے عورت کو حقوق دینے پر آئے تو مرد اور عورت کا فرق ہی ختم کر دیا، اور بعض جب چھیننے پر آئے تو عورت کو ایک پاؤں کی جوتی بنا دیا انہوں نے۔ اسلام نے اس میں بیلنس کیا۔ تو مالی معاملات میں آپ دیکھ لیں، بعض قوموں کے ہاں
بس چوری اور جوا حرام ہے، باقی سود ان کی سوسائٹی میں ہے جس کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا۔ اور بعض لوگوں نے کیا کیا کہ عبادت میں اتنا غلو کیا کہ رہبانیت کی طرف چلے گئے، تجارت ہی چھڑوا دی لوگوں سے۔ تو ہر چیز میں بیلنس، تو اسی کا اللہ نے حکم دیا۔ اچھا، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا یہ بھی اس آیت میں داخل ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ بیلنس کہ بھائی جو حقدار ہے اس کو اس کا حق ملے۔ اگر کوئی قاضی جج فیصلہ کرتا ہے جس میں مظلوم کی مدد نہیں کی جاتی تو یہ بھی بے عدلی ہے، یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ ناانصافی بھی بے اعتدالی کی ایک قسم ہے۔ تو اس آیت میں صرف ناانصافی داخل نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی آپ اعتدال کی راہ سے ہٹتے ہیں تو وہ تمام کی تمام آیتیں، وہ تمام کی تمام صورتیں اس آیت میں داخل ہیں۔ اور یہ آیت اتنی جامع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کا خطبے میں اس کو شامل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں اکثر خطیب حضرات جمعے میں یہ آیت پڑھتے ہیں، کیونکہ بڑی جامع آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، یعنی ہر ایک کے حقوق کے معاملے میں اعتدال، سب کو اس کا حق ادا کرو۔ والاحسان، اور پھر عدل کے بعد احسان، یہ عدل سے اوپر کا درجہ ہے، یعنی ایکسیلنسی پیدا کرو اس میں، اچھا سلوک بھی احسان کی ایک قسم ہے۔ یعنی صرف اتنا مت کرو کہ تم ظلم سے بچ گئے، بلکہ اور ایک اسٹیپ اور آگے جانے کی کوشش کرو، اور زیادہ اچھا سلوک کرو لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جتنی عبادت کا اس نے حکم دیا اس سے زیادہ کی جائے، اور وہ عبادت بھی خشوع و خضوع سے کی جائے۔ اور مخلوق کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جو مخلوق کے جو واجب حقوق ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں بھرپور طریقے سے، اور ان پر مزید آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں، جیسے زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ صدقات و خیرات دیں ان کو۔ تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کو دو۔ عدل اور احسان میں قرابت دار خود بخود داخل ہو گئے ہیں، لیکن قرابت داروں کی اسلام میں چونکہ رشتوں کی بڑی ویلیو ہے، اس لیے اللہ نے اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایتاء ذی القربہ، قرابت داروں کو بھی دیا کرو۔ کیا مطلب؟ عام مخلوق سے ہٹ کے ان کا تھوڑا زیادہ خیال کیا کرو۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تمہیں کھلی بے حیائی سے اور ہر طرح کے گناہ سے بھی تمہیں روکتا ہے۔ یہ سب چیزیں عدل اور احسان میں آ گئی ہیں، لیکن الگ سے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ان کو ویلیو زیادہ دیں۔ والبغی، اور اللہ ظلم سے بھی روکتا ہے۔ بغی کا مطلب جو عام ظلم ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہیں، یہ عدل میں آ گئی یہ چیز، لیکن اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کو خصوصی طور پہ فوکس کریں کہ ٹھیک ہے ہم نے عدل کرنا ہے، لیکن کسی پہ خاص جب ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ انسان کو جب عمومی احکام دیے جاتے ہیں تو اس کی توجہ اس کی طرف نہیں جاتی۔ خاص طور پر جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی کو کہہ رہا ہو کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اب صحت کا خیال رکھنے میں سب چیزیں آ گئیں، بھائی ڈائٹ آپ کی بیلنس ہونی چاہیے، ایکسرسائز ہونی چاہیے، اور ٹائم پہ سونا ہو، نیند پراپر ہو، وغیرہ وغیرہ، لیکن ڈاکٹر پھر چند چیزوں کو الگ سے ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، لیکن یعنی آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، خوراک کو آپ کنٹرول کریں، بڑا گوشت چھوڑ دیں، یہ کھائیں وہ کھائیں، تو وہ الگ سے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو قرآن بھی چونکہ واعظ و نصیحت کی کتاب ہے نا، صرف نالج کی کتاب نہیں ہے، تو اس لیے اس میں بھی بہت زیادہ تکرار ملتا ہے ہمیں۔ تو اللہ نے الگ سے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کہ اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، کھلی بے حیائی ہو یا چھپی بے حیائی ہو، ہر طرح کی برائی سے تمہیں روکتا ہے۔ والبغی، اور اسپیشلی ظلم سے تمہیں روکتا ہے۔ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس آیت پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، بہت جامع آیت ہے۔ آگے حکم ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم عہد کیا کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ دیکھیں اللہ کا عہد کا مطلب کیا ہے؟ ہر طرح کا جو عہد ہے نا اسلام میں وہ اللہ ہی کا عہد ہے، خوب سمجھ لیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے، صرف اتنا اس میں داخل نہیں ہے کہ آپ اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ پورا کریں، مخلوق کا ایگریمنٹ پورا نہ کریں، نہ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے ہر قسم کے عہد کو پورا کرنے کا، ایگریمنٹ کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب انسان سے ایگریمنٹ کرے گا نا تو وہ بھی اصل میں اللہ سے ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ تم یہ کام کر دو تو اس کے بدلے میں یہ کروں گا، یہ ایگریمنٹ ہو گیا نا، یا جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہو گیا، تو یہ بھی اصل میں حقیقت میں اللہ سے آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، کیونکہ اللہ نے اس
آپ کو ایگریمنٹ کے پورا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ بھی اللہ کا ایگریمنٹ بن جائے گا. تو ہر ایگریمنٹ وہ اللہ ہی کا ایگریمنٹ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ اللہ کا ایگریمنٹ ہے تو پھر اس کو الگ سے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیوں کیا ہے کہ اللہ کا ایگریمنٹ؟ دو وجہ سے منسوب کیا. ایک یہ کہ چونکہ ہر ایگریمنٹ جو بھی مسلمان کرتا ہے وہ اصل میں اللہ ہی سے کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہونا ضروری ہے. ایسا ایگریمنٹ جو حرام ہے، ناجائز ہے، وہ اس سے خارج ہو گئے سارے کے سارے. مثال کے طور پر کوئی مسلمان کسی سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ تم نے میرا یہ کام کیا، کوئی غیر مسلم کہتا ہے میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھ سے ایگریمنٹ کرو کہ تم شراب پیو گے میرے ساتھ. تو اب یہ جو ایگریمنٹ ہے نا، یہ چونکہ اسلام میں حرام ہے، شراب آپ نہیں پی سکتے اور اس ایگریمنٹ کو توڑنا واجب ہے. تو کسی بھی طریقے سے آپ اس غیر مسلم کو راضی کریں گے مگر آپ یہ ایگریمنٹ پورا نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ نے ہر ایگریمنٹ کا تذکرہ نہیں کیا یہاں پر. وہ ایگریمنٹ جو اللہ کا ایگریمنٹ ہو. کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے اس کی پرمیشن ہو. سودی ایگریمنٹ اسلام میں کالعدم ہے، شراب کے، زنا کے، کوئی بھی ناجائز آپ نے ایگریمنٹ کر لیا کہ میرا یہ کام تم نے پورا کر دیا یا تم نے میرا یہ کام پورا کر دیا تو جس بندے کو، فلاں بندے کو میں قتل کر دوں گا جس کو تم قتل کرنا چاہتے ہو. اب یہ ظلم ہے، یہ ایگریمنٹ حرام ہے. تو عہد اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کا عہد کیا مطلب؟ وہ عہد جس کے پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو اس میں صرف جائز ایگریمنٹ داخل ہے. ایک حکمت تو یہ. اور دوسرا، اللہ کا تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ مسلمان ایگریمنٹ کو پورا کرنے میں دوسری قوموں سے زیادہ اس کو اہمیت سے لیں، دوسری قوموں سے زیادہ پابند ہوں ایگریمنٹ کو پورا کرنے میں. کیونکہ دوسری قومیں جب ایگریمنٹ کرتی ہیں کسی بھی قوم سے تو وہ اس کو ایک انسانی ایک حقوق کا مسئلہ بناتی ہیں کہ انسان جب ایگریمنٹ کرے تو اس کو ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ پوری کرے. لیکن مسلمان جب ایگریمنٹ کرے گا تو اس کو یہ آیت یاد آئے گی کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہر ایگریمنٹ وہ میرا ہی ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو پورا کریں اور اس کی اہمیت ان کے دلوں میں زیادہ ہو. تو اللہ نے فرمایا اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو. اذا عاہدتم، جب بھی تم کسی سے عہد کیا کرو. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور قسموں کو مت توڑا کرو اس کو مؤکد کرنے کے بعد. کیونکہ ایگریمنٹ میں عام طور پر قسمیں بھی لی جاتی ہیں. اللہ کی قسم میں ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ ہم اس کو پورا کریں گے. تاکید کے بعد کیا مطلب؟ جب اللہ کے نام کے ساتھ اس کی تاکید کر دی جائے. ایک قسم بغیر اللہ کے نام کے اٹھائی جاتی ہے، اللہ کی یعنی قسم سے میں یہ کام کروں گا. جیسے حلف لیے جاتے ہیں، غیر مسلموں کے یہاں بھی حلف لیے جاتے ہیں تو ان کی اسمبلیوں میں حلفیہ بیان ہوتے ہیں. اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کو بھی لے آیا جائے بیچ میں، جیسے اللہ کی قسم، خدا کی قسم. تو ایگریمنٹ میں جب قسم اٹھا لی ہے تو اللہ نے فرمایا اسپیشلی اس ایگریمنٹ کا الگ سے تذکرہ کیا کہ وہ ایگریمنٹ جو قسموں کے ساتھ ہوا کریں، جس میں تم قسم اٹھا لیتے ہو تو تاکید اللہ کے نام کے ساتھ اس کی تم نے تاکید بھی کر دی تو قسم کو مؤکد کرنے کے بعد اس کو مت توڑا کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قسم کو اگر آپ نے مؤکد نہیں کیا، اس کی تاکید نہیں کی تو پھر توڑ سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ جب قسمیں اٹھائی جاتی ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ اس کی تاکید بھی کی جاتی ہے تو اس کو توڑنا زیادہ بڑا جرم ہے. ورنہ تو پیچھے ہر قسم کے ایگریمنٹ کو توڑنے پر اللہ نے پابندی لگا دی ہے، تو اس کو الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے، یہ زیادہ بڑا جرم ہے. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم اللہ کو اس پر کفیل یعنی گواہ بھی بنا چکے ہو. جب آپ اللہ کا نام لے کے قسم اٹھاتے ہیں تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس پر اب اللہ گواہ ہے، اب اللہ ہمارے درمیان میں آ گیا ہے. یعنی پھر اللہ گویا مجھے سزا دینا چاہے سزا دے سکتا ہے، یعنی میں نے اللہ کو اس میں ایک اس کے نام کے ساتھ اس کو داخل کر لیا ہے. تو جب اللہ کے نام کے ساتھ قسم اٹھا لی جائے گی اور اللہ کو آپ گواہ کے طور پر بیچ میں لے آئے تو اللہ کہتے ہیں اب اس قسم کی بہت ویلیو ہے، اب اس کو توڑو، اس کو مت توڑو. ہر قسم کی ویلیو ہے، اس کو خصوصی طور پر الگ سے بیان کیا جا رہا ہے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی قسم کھا کے توڑو گے، دنیا میں کوئی عذاب نہیں آ رہا ہوتا. لوگ صبح و شام معاہدے توڑ رہے ہوتے ہیں، ایگریمنٹ توڑ رہے ہوتے ہیں، قسمیں توڑ رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نے تو ان قسمیں توڑ کے اتنے کروڑوں روپے کما لیے لوگوں کو دھوکہ دے کے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ انتقام لے گا تم سے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے بنے ہوئے کو، سوتے ہوئے کو، جو سوتی ہے نا کپڑا، اس کو قوت کے بعد جو بنتی ہے اور اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیتی ہے. کیا مطلب؟ اپنے کیے کرائے پہ پانی مت پھیرو قسمیں توڑ کے. عرب میں ایک عورت تھی مکہ میں، وہ بیچاری دماغی توازن خراب تھا اس کا،
وہ سویٹر یا کوئی ایسی چیز سارا دن بنتی رہتی تھی، جیسے پہلے زمانے میں خواتین تو سلائی کے ذریعے سویٹر بنتی تھیں، اب تو مشینوں سے یہ کام ہو رہے ہیں، پہلے تو سارا کپڑا ہاتھوں سے بنا جاتا تھا، تو وہ سارا دن بیٹھ کے بنتی رہتی، اتنی محنت کرتی اور اتنا خوبصورت ایک سویٹر یا کوئی کپڑا تیار کر کے بیچاری کا دماغی توازن خراب تھا، پھر اس کو ایسے جو ہے نا توڑ دیتی، بالکل بکھیر دیتی، ساری محنت اپنی ضائع کر دیتی۔ تو اللہ نے اس عورت کی، مکہ میں چونکہ مشہور تھی، اس کی مثال دی ہے کہ تم بھی ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرتے 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 کوئی ایسا گناہ کرو کہ اپنی ساری نیکیوں کو تم ضائع کر دو، یعنی نیکیوں کے تانے بانے تم نے بنے، اتنے عرصہ محنت کی اور پھر ایسا عمل کیا جس سے تمہاری ساری محنت برباد ہو گئی، تو اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ تو اے اللہ کیسے وہ محنت برباد ہوگی؟ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارا سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا؟ اس کا اگلی آیت میں تذکرہ ہے کہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناؤ۔ تو اگر تم نے اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بنا دیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ فساد کا ذریعہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ ایسے بنایا جاتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی جھگڑا ختم کرنے کے لیے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ مضبوط قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور اس معاہدے کو پورا کریں گے، لیکن پھر آپ کو مفاد نظر آتا ہے کہ یار یہ قسم توڑ دو، توڑنے سے مجھے پیسہ ملے گا، یا میں نے ایگریمنٹ کیا تھا اس قوم کا ساتھ دوں گا ہمیشہ، جیسے جنگوں میں بہت زیادہ ایگریمنٹ ہوا کرتے تھے کہ میں اس قوم کا ساتھ دوں گا اور اس سے لڑوں گا، اس قوم سے آپ نے ایگریمنٹ کر لیا کہ لڑائی میں ہمیشہ تمہارا اتحادی بنوں گا، بعد میں آپ نے دیکھا کہ پلڑا اس کا بھاری ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ ان کو دھوکہ دے کے ان کے ساتھ مل گئے، یا کسی شخص سے آپ کا ایگریمنٹ ہوا، تو اب آپ جب ایگریمنٹ ہوا ہے تو نفع میں بھی فائدے میں بھی آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے، نقصان میں بھی ساتھ دینا ہے، لیکن آپ کو لالچ چاہیے کہ یار ادھر والی پارٹی جو ہے نا زیادہ مضبوط لگ رہی ہے تو اس کو ڈاچ دے دیا آپ نے۔ تو اس کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ تم اس طرح سے ایگریمنٹ کو توڑو گے، معاہدوں کو توڑو گے، قسموں کو توڑو گے تو یہ چیز فساد کا ذریعہ بنے گی۔ وہ فساد کیا ہے کہ لوگ بھی پھر معاہدوں پر پابند نہیں ہوں گے، پھر تمہارا فریق مخالف بھی معاہدے توڑے گا، دنیا میں ایگریمنٹ توڑنے کا رواج قائم ہوگا، اس سے بڑا کیا فساد ہو سکتا ہے؟ لوگوں کا دین میں داخلہ رکے گا، لوگ کہیں گے مسلمان جو ہے ایگریمنٹ کر کے توڑ دیتے ہیں۔ یہ سارے فساد ہے جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ یہ چیز اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ تو ایگریمنٹ کر کے توڑ دینا، قسمیں اٹھا کے توڑ دینا، یہ وہ قسمیں ہیں جو آپس میں فساد کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قسمیں کھانے کے بعد، جو یہاں قسموں سے خاص طور پہ جو ایگریمنٹ ہوا کرتے تھے نا، کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے تھے، کسی سے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، جیسے کہ بھائی میں تیرا ساتھ دوں گا، یا کسی لڑائی میں جو ہے نا معاہدہ کر لیا، صحابہ کے بھی معاہدے ہوئے تھے، غیر مسلم قبیلوں کے ساتھ بھی معاہدے ہوتے تھے کہ اس قبیلہ جو غیر مسلم ہے اس پر اگر کسی نے حملہ کیا، جیسے یہودیوں کے ساتھ بہت ایگریمنٹ ہوئے ہیں کہ اگر ہم پر کسی نے حملہ کیا تو تم ہمارا ساتھ دو گے، تم پر ہم حملہ کیا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اس طرح یہودیوں کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہوئے۔ اب اس میں یہ خطرہ ہوتا تھا کہ بھائی ایک قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ایگریمنٹ ہوا، وہ قبیلہ کمزور ہو رہا ہے، پھر کسی مسلمان کے دل میں خیال آ سکتا تھا بھائی ہم جو ہے نا، ہم اگر ان کا ساتھ دیں گے تو ہم بھی مارے جائیں گے اور یہ تو مارے جائیں گے۔ تو اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا کہ مسلمان اپنی زبان کا پابند ہوتا ہے، چاہے اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں اس ایگریمنٹ کو باقی رکھنے میں فائدہ ہو یا نقصان ہو، وہ ایگریمنٹ نہیں توڑتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو تو یہ کام مت کرو۔ یہ بناتے ہو نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ یہ کرتے تھے، یہ پچھلی آیت کی تفسیر میں اللہ نے فرمایا کہ جو عورت سویٹر بن کے، کوئی کپڑا بن کے توڑ دیتی ہے نا، تو یہ عمل ایسے ہوگا کہ تم اپنی قسموں کو ذریعہ بناؤ آپس میں فساد کا۔ تو اگر تم ذریعہ بناؤ گے آپس میں فساد کا، یعنی ایگریمنٹ کر کے توڑو گے، تو تمہاری نیکیاں بھی اسی طرح سے برباد ہوں گی۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، صرف اس بیس پر تم ایگریمنٹ توڑو کہ ایک امت دوسری سے زیادہ پاورفل ہے، ایک قوم جو تمہارے مخالف ہے وہ اس سے زیادہ پاورفل ہے جس سے تم نے ایگریمنٹ کیا ہے۔ آج صبح شام ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ اسٹیٹ ایجنٹ کو دیکھیں نا، ایگریمنٹ ہو گیا کسٹمر سے اور پلاٹ کا ایڈوانس بھی لے لیا اور بیانہ بھی لے لیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد اس کو دوسری پارٹی زیادہ پاورفل نظر آئی تو ادھر سے ایگریمنٹ توڑ دیتا ہے۔ تو یہ آیت بہت جامع ہے، اس میں جنگی بین الاقوامی معاہدے بھی ہیں، ملکوں کے آپس کے معاہدے بھی ہیں، گھریلو نجی زندگی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔
جو خرید و فروخت کے معاہدے بھی ہیں. آپ نے ایک کسٹمر سے ایگریمنٹ کر لیا کہ یہ چیز میں تمہیں اتنے کی دوں گا, اس کے بعد دوسرا بندہ آیا جو زیادہ لگا رہا ہے تو اس کو ٹوپی کرا دی فوراً. تو ان تکون امۃ ہی اربا من امہ, اس آیت میں سب کچھ داخل ہو گیا. یعنی کیا مطلب, کسی کی ترقی دیکھ کر یا کہیں مالی منفعت زیادہ نظر آ رہی ہے, وہ دیکھ کر پرانے ایگریمنٹ میں معاہدے کی خلاف ورزی کرنا, یہ عمل آپ کی نیکیاں برباد کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کام مت کرو. یہ اس آیت کا خلاصہ اور حاصل ہے. انما یبلوکم اللہ بہ, اے اللہ پھر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ ہم جب کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں اچانک جو دوسری پارٹی جو ہمارے خلاف ہے وہ بعض دفعہ زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے. وہ بعض دفعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کو باقی رکھنے میں, یعنی اس ایگریمنٹ کو نہ توڑنے میں ہمارا نقصان ہے. تو پھر ایسا ہوتا کیوں ہے اللہ, تو ہمیں یعنی ایسی آزمائش میں ڈالتا کیوں ہے؟ تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ اللہ اس طرح ان چیزوں کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے. عین ممکن ہے تمہارا کسی پارٹی سے ایگریمنٹ ہو اور دوسری پارٹی آ جائے جس سے تمہیں زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہو, تو تمہارے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کو توڑنا چاہیے مجھے. تو یہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزما رہا ہے کہ کسی کو اللہ طاقتور بناتا ہے, کسی کو کمزور, کسی کو ترقی یافتہ, کسی کو تنزل میں. تو یہ اللہ آزماتا ہے کہ کون معاہدوں کی پابندی کرتا ہے اور کون معاہدے توڑتا ہے. اس لیے کہ معاہدے قائم رکھنے میں اگر تمہارا فائدہ ہو نا تو پھر تو ہر شخص معاہدے کی پابندی کرے. سارا مسئلہ ہی وہی ہے, پابندی وہاں مشکل ہوتی ہے, زبان پر قائم رہنا وہاں مشکل ہوتا ہے جہاں زبان پر قائم رہنا آپ کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. کتنی بہترین آیت ہے, کاش ہم اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آگے فرماتے ہیں وَلَا نُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو نا ہم قیامت کے دن کھول کھول کے بیان کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان اختلافات کو بیان کر دے گا جن چیزوں میں ہم اختلاف کر رہے ہیں. اختلاف کا مطلب عملی طور پر اختلاف, کچھ معاہدوں کی پابندی کر رہے ہیں, کچھ معاہدوں کو توڑ رہے ہیں. وقت ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ابھی ہماری آیت باقی ہے, ہمارا یہ رکوع باقی ہے, تو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کو پورا کریں گے. تو بہت اہم آیات ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ نحل کا رکوع نمبر 13 اور 19, 14ویں پارے کا رکوع نمبر 19, اس کو میں انشاءاللہ اس آیت سے شروع کروں گا, اس رکوع کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, یہاں سے انشاءاللہ اس رکوع کو میں شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کی تفسیر یہاں سے شروع ہوگی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.